بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلامی تاریخ میں قوم سمود کا ذکر ایک عبرت انگیز داستان کے طور پر ملتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ قوم اللہ کی نافرمان بنی، اپنی طاقت و دولت پر غرور کیا اور اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ نتیجتاً ان پر اللہ کا سخت عذاب نازل ہوا۔ یہ تفصیلی واقعہ قوم سمود کی حقیقت، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت، ان کے معجزے اور پھر اللہ کے عذاب کی مکمل تفصیل پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، قوم سمود حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھی اور عرب کے علاقے حجر میں آباد تھی، جو آج سعودی عرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع ہے۔ یہ قوم انتہائی خوشحال تھی، بلند و بالا عمارتیں بناتی، پہاڑوں کو تراش کر گھروں میں بدلتی، کھیتیاں اور باغات لگاتی تھی۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں، مگر وہ ان نعمتوں کی وجہ سے مغرور ہو گئی اور اللہ کو بھول بیٹھی۔ اللہ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ آپ علیہ السلام قوم کے ایک معزز اور شریف خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بہترین اخلاق کے حامل تھے اور اپنی قوم میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے، شرک سے باز آنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دی۔ آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی تمہیں زمین میں آباد کرنے والا اور تمہیں یہاں نعمتیں دینے والا ہے، سو اس سے مغفرت مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ سورہ ہود آیت نمبر 61۔ مگر قوم سمود نے جب حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا، باتوں کو نہ مانا، وہ اپنی طاقت اور دولت پر ناز کرتی رہی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک معجزہ طلب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو وہ پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے ان کے لیے پہاڑ سے ایک عظیم الشان اونٹنی پیدا کر دی۔ یہ اونٹنی اللہ کا معجزہ تھا اور حضرت صالح علیہ السلام نے حکم دیا کہ قوم اس کا احترام کرے، اسے پانی پینے دے اور اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ مگر قوم سمود نے سرکشی اختیار کی اور ایک نافرمان شخص غدار بن صالف نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ ظلم دیکھا تو فرمایا، اے میری قوم، تم نے اللہ کے معجزے کو جھٹلایا اور اسے قتل کر ڈالا، اب 3 دن کے اندر تم پر عذاب نازل ہوگا۔ سورہ ہود آیت نمبر 65۔ ناظرین کرام، حضرت صالح علیہ السلام کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔ پہلے دن قوم کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالے ہو گئے۔ پھر اچانک آسمان سے ایک ہولناک چیخ آئی، زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور ایک شدید طوفان آیا جس نے پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ تعالی نے سورہ ہود میں آیت نمبر 67 میں فرمایا، پس انہیں ایک سخت چیخ نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں پر عذاب ضرور آتا ہے،
ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا چاہیے اور کسی بھی تکبر، غرور اور گناہ سے بچنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے گھروں میں خوشیاں بھر دے، آپ کی پریشانیاں دور کر دے، آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے اور آپ کے رزق میں بے بہا برکت عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کرے اور آپ کو ہر قسم کی برائیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں اور بلاؤں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں، آپ سے گزارش ہے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس بہترین مشن کو کامیاب کرانے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ یا اللہ، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے والدین کی مغفرت فرما، ان کی مشکلات آسان کر، ان کے کاروبار میں برکت دے اور انہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ مزید لوگ بھی اس بابرکت قصے سے سبق حاصل کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، بلکہ پوری امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی امت کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔